الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہمارا سبق 55 سے آج کا ہمارا درس اور سبق قرآن پاک کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، سو تم کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 لوگوں کو ساتھ لے گئے کوہ طور پر، جو ان کی امت میں نیک لوگ تھے 70، ان کو چن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو کلام ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ انہوں نے سماعت بھی کیا۔ جب انہوں نے سماعت کر لیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنے رب کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی توہین تھی، بہت بڑا جو تھا انکار تھا رب پر ایمان لانے کا، کہ انہوں نے جب یہ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم بھی سننا چاہتے ہیں، تو وہ انہوں نے سنا، لیکن اس کے بعد جب سن لیا تو پھر یہ انکار کرنے لگ پڑے کہ ہم تو تب تک ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک اپنے رب کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کڑک، بجلی کی کڑک ان پر پہنچی تو وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ تو ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے مالک، اگر میں اس طرح واپس جاؤں گا تو وہ تو لوگ میرا یقین نہیں کریں گے کہ یہ موسیٰ 70 آدمیوں کو لے گیا تھا، اس نے ادھر ان کو قتل کر دیا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مجھ پر یقین نہیں کریں گے، تو اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کو زندہ کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر بادل کو سایہ فگن کیا اور تم پر من و سلوہ کو نازل کیا، ہم نے تم کو جو پاک چیزیں دی ہیں ان سے کھاؤ، اور ہماری حکم عدولی کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ میدان طیہ یہ ایک میدان تھا، تو اس میدان میں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ سب اس میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو حکم تھا کہ اب تم نے قوم عمالقہ، ایک یہ قوم تھی جو مصر میں اس وقت قابض ہو چکی تھی، یہ مصر سے ہجرت کر کے آئے تھے شام کی طرف، تو اب ان کو حکم دیا گیا کہ تم جو قوم عمالقہ ہے ان سے جہاد کرو۔ تو یہ ایک میدان تھا، میدان طیہ سے یہ گزر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے قوم عمالقہ کی ایک بہادری سنی، ان کی دہشت سنی، اور سنا یہ کہ وہ بہت بڑے بڑے جسموں والے ہیں، بڑے بڑے ان کے قد ہیں، بڑی بڑی جسامتیں ہیں ان کی، اور ان کے پاس بہت سارا اسلحہ ہے، تو یہ انہوں نے انکار کر دیا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جانو، ہم تو نہیں لڑنے جائیں گے۔ یہ میدان طیہ میں تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ عذاب آیا کہ یہ میدان طیہ میں ہی رہے، 40 برس یہ چلتے رہے۔ جب یہ رات تک پہنچتے، صبح اٹھ کے پھر دیکھتے جہاں سے پچھلے دن صبح کو چلے تھے وہیں پر یہ دوبارہ ٹھہرے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں ان کو مبتلا کیا کہ یہ بار بار اسی میدان میں
40 برس رہے، اور اس میدان میں کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بہت کھلا میدان تھا، بہت بڑا علاقہ تھا یہ، تو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو من اور سلوہ عطا کیا گیا، یہ وہ کھاتے تھے اور اسی پر گزارا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، رب تعالیٰ کا، نبیوں کا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے اپنا ہی بگاڑا ہے اور یہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو اور اس میں تم جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہو حِطَّةٌ ہمارے گناہ معاف فرما، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور عنقریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ سو جو قول کہنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا اس کو ظالموں نے بدل دیا، پس ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ فسق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ مصر کے اندر تم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھکتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہونا۔ اب یہ دروازے سے داخل ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ حِطَّةٌ کا مطلب ہے کہ اے ہمارے مالک ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس قول کو ہی بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا اس کا الٹ کر دیا، اور یہ عاجزی سے داخل بھی نہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی فرمایا تھا تم جہاں سے چاہو تم کھا سکتے ہو، یہ علاقہ اب تمہارا ہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا جب یہ داخل ہو رہے تھے دروازے سے، یہ قوم موسیٰ جو تھی، تو انہوں نے حِطَّةٌ کی بجائے حِنطَةٌ کہنا شروع کر دیا۔ حِنطَةٌ کا مطلب ہے ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، تو یہ کہتے ہوئے داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا، اس لیے کہ یہ فسق کرنے والے تھے۔ تو ان پر بہت ساری نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی قوم موسیٰ پر، اور بہت سارے عذاب بھی ان پر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنے اور اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔